له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، جس نے کلمہ کن سے ساری کائنات کو بنایا، آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا بنایا، پھر زمین و آسمان کے اندر انگنت، لا تعداد، لا محدود مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ زمین و آسمان کے نظام کو اکیلے نے بنایا اور اکیلا ہی اس کو چلانے والا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کی بسط سے اوجل نہیں ہے، اور کوئی پتا بھی اس کے علم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ وہی معبود برحق ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ اسی کی آسانی کے لیے ہماری جبین نیاز ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی۔
اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے گزشتہ خطبہ میں موضوع کے تعلق سے جو باتیں نشنہ رہ گئی آج ان کا اتمام اور اکمال کرنے کی کوشش کروں گا۔ گزشتہ خطبہ میں سب سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ تمام امتوں پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر فضیلت عطا کی گئی ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برے کام سے منع کرتے ہو اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یعنی ہماری خوبی، ہمارا امتیاز اور باقی امتوں کی نسبت ہماری جو بڑائی ہے وہ نیکی کا حکم دینے اور برے کام سے منع کرنے کے سبب ہے۔ اگر ہم میں یہ خوبی اور صفت نہ رہے، ہم نیکی کا حکم کرنے والے نہ رہے، برائی سے ہمارے دلوں میں نفرت ختم ہو جائے، برائی کو روکنے کا جذبہ ختم ہو جائے، تو ہم خیرہ امہ نہ رہے۔ بہترین امت ہونے کی جو صفت ہے وہ ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، لہذا ہم بہترین امت کہلانے کے حقدار نہیں۔ جب اس وصف کو ہم نے پورا نہیں کیا، جب اس شرط کو ہم نے پورا نہیں کیا جو خیرہ امہ، بہتر امت بننے کے لیے ہمارے اندر ہونا ضروری ہے، اور وہ ایک ہی شرط کہ اللہ پر ایمان لاؤ، دوسروں کو نیکی کا حکم کرو اور برے کام سے منع کرو۔ دوسری بات آپ کے سامنے یہ میں رکھ چکا ہوں کہ پہلی امتوں پر عذاب اس وجہ سے آیا ہے۔ گزشتہ خطبہ اس بات میں نے ختم کیا کہ گزشتہ امتوں بالخصوص بنی اسرائیل پر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے کہ خود نیکی کرنے کے باوجود، خود برائی سے رکنے کے باوجود، وہاں پر ایسے لوگوں کا ایک گروہ موجود تھا جو خود اپنی نیکی کرتے، خود برائی سے بچتے، اور لوگوں کے بارے میں ان کے دل کے اندر کوئی جذبہ نہیں تھا کہ ان کو نیکی کا حکم دیا جائے یا برائی سے روکا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے صرف ان لوگوں کو نجات دی وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو برائی سے منع کرتے تھے ہم نے ان کو نجات دی ہے، جو خود نیکی کر کے، خود برائی سے بچ کے لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں کرتے اور برائی سے منع نہیں کرتے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے وہ بھی اس میں شامل۔ ایک تو یہ بات ہے کہ بہترین امت کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرتے اور برے کام سے۔ مومن مردوں اور مومنات خواتین کی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ صفت بیان کیا سورہ توبہ میں کہ مومن مرد اور مومنات خواتین، ان کی تو صفت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی ایمان کے صفات میں سے اور مومن اور مومنات کی صفات میں سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو گنوایا ہے کہ مومن مرد وہ ہوتے ہیں اور مومن خواتین وہ ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برے کام سے منع کرتے ہیں، اور جو اسلام ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود چاہے وہ مرد ہوں چاہے خواتین ہوں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم نہیں کرتے اور برائی سے منع نہیں کرتے، گویا کہ وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر سرفراز نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتی ہیں والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ کہ مومن مردوں کے دو
دوسرے کو برائی سے روکتے, برائی سے منع کرتے. تیسری صفت مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, چوتھی صفت مومن مردوں کی اور ایمان والی عورتوں کی, زکات ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جو نیکی کا حکم کرے, مرد ہوں یا خواتین ہوں, نیکی کا حکم کرے, برے کام سے منع کرے, نماز پڑھے, زکات دیں, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں. اولئک سیرحمہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن میں یہ صفات ہوں, ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اولئک سیرحمہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہوگی. اللہ کی رحمت چاہتے ہیں, اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں, تو ہمیں اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی کہ ہم نے نیکی کرنی بھی ہے, نیکی کا حکم بھی کرنا, برائی سے بچنا بھی ہے, برائی سے بچانا بھی ہے, نماز پڑھنی بھی ہے, نماز کا حکم بھی دینا ہے, زکات دینی بھی ہے, زکات کی ترغیب بھی کرنی, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں رہنا بھی ہے, اور دوسروں کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں آنے کی تلقین کرنی ہے. جب ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحمت کرتا ہے, جن پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے, جن پر اللہ تعالیٰ شفقت فرماتا ہے, جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ عذابوں سے بچاتا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچاتا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ کرتا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکالتا ہے. ان اللہ عزیز حکیم, اللہ ہی غالب ہے, اللہ ہی حکمت والا ہے. تو مومن وہ ہے چاہے مرد ہو, مومنہ وہ ہے عورت ہو, جو نیکی کا حکم کرے اور برے کام سے منع. اگر نہیں کرتے تو کامل مومن اور کامل مومنہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی اور بھی صفات دی دوسری جگہ پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے, اللہ کے ولی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والے, ان کی صفات یہ ہے الطائعون, العابدون, الحامدون, السائحون, الراکعون, الساجدون, الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. اللہ کے بندوں کی صفات, اللہ کے اولیاء کی صفات. میں صوفیاء کی بات نہیں کر رہا کیونکہ میں صوفیاء کو اولیاء نہیں مانتا, اس میں کوئی پردہ نہیں ہے, کوئی پردہ داری نہیں ہے. میں اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں, صوفیاء کی بات نہیں کر رہا. کیونکہ جب بھی ہم اولیاء بولتے ہیں تو ہماری بابوں کی طرف ذہن چلا جاتا ہے, اچھا اولیاء کا نام نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ گھنگرو باندھنے والے, وہ نمازیں نہ پڑھنے والے, وہ طہارت نہ کرنے والے, وہ کپڑے نہ تبدیل کرنے والے, وہ نشے کرنے والے, وہ عورتوں کی طرح بڑے بڑے بال رکھنے والے, وہ مرد و زن کے اختلاط میں دمالے کرنے والے اور دمالے ڈالنے کا حکم دینے والے. تو نہ میرے بھائی, میں اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں, میں صوفیاء کی بات نہیں کر رہا, میں اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں. یہ بات سمجھ, میں لفظ کیا بول رہا ہوں, میں صوفیاء لفظ نہیں بول رہا, میں اولیاء اللہ لفظ بول رہا ہوں. تو اولیاء اللہ کی یہ صفات ہیں. الطائعون, غلطی ہوتی ہے, بھول ہوتی ہے, اپنے رب کے سامنے جھک جاتے, توبہ استغفار کرتے. العابدون, اپنے رب کی عبادت کرتے. الحامدون, اپنے رب کی حمد بیان کرتے. الصائحون, اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرتے.
شریعت نے ہمیں صرف خود عبادت کرنے کا حکم نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اپنی لائن پر لگانے کا حکم۔ آخری دو صفات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطائعون العابدون، الطائعون العابدون الحامدون، السائحون الراکعون الساجدون، العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ اور اللہ کے مومن بندے وہ ہوتے ہیں جو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برے کام سے منع کرنے والے۔ یہ صفات، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی حمد کرو، رکوع کرو، سجدے کرو، اور لیل و نہار میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو، یہ صفات بری اگر الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر نہیں، نیکی کا حکم نہیں، برے کام سے۔ سیدنا عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی، آپ اندازہ کیجئے کہ لوگوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں کو دعوت دین دینا، خیر کی دعوت دینا، یہ کتنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا، ایمان لاتا، تو اس سے جو بیعت لیتے تھے، اس سے جب کلمہ پڑھواتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب اسلام کی، ایمان کی بیعت لیتے نئے مسلمان ہونے والے سے، تو بیعت کے اندر یہ الفاظ موجود ہوتے۔ سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی فرماتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، صحیح بخاری کی حدیث۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے، تین چیزوں پر بیعت کی ہے، تین کون کون سی؟ نماز قائم کروں گا، نماز میں سستی نہیں، یہ اسلام لانے کے بعد بیعت ہے، اور بیعت میں یہ فرما رہے نماز قائم کروں گا، رسول اللہ کی بیعت کی، نماز قائم کروں گا، مال ہے تو زکات دوں گا، اور تیسری چیز جو رسول اللہ نے بیعت میں عہد لیا، وعدہ لیا، میثاق لیا، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، ہر بیعت ہو رہی ہے، بندہ نیا مسلمان، نماز کا کہا ہے، زکات کا کہا ہے، کلمہ پڑھانے کی، پھر کیا کہا؟ ہر مسلمان کی خیر خواہی، ہر مسلمان کی کیا خیر خواہی، یعنی اس کے ساتھ کوئی بھی نیکی کرنا اس کی خیر خواہی، اسے کسی بھی اچھی چیز کی دعوت دینا اس کی خیر خواہی، اس کو برائی سے دور رکھنا اور برائی پر جانے کے بارے میں اس کو خبردار کرنا، یہ اس کی خیر خواہی۔ سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی، یہی صحابی، اس حدیث کا شان بلوغ بھی ہے، ایک بندہ اونٹ لے کے جا رہا ہے دوسرے بندے سے، ہم بازار میں اس طرح کرتے ہیں نا، تعلق خراب ہو جائے، اللہ سے تعلق خراب ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں، بندے سے تعلق خراب ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں۔ اللہ سے تعلق کب سے خراب ہے؟ صلح ہی ہو، ایک مثال ہے، ایک بندہ بیٹھا ہوا قبر کے پاس رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا بات؟ اس نے کہا اللہ اور بندے کی صلح کرانے کی کوشش کیا؟ اس نے کہا اللہ کی اس کے بندے سے صلح کروانے کی کوشش کر، بڑی دیر کی بگڑی،
پھر پہلے وقت تھا اللہ مانتا تھا بندہ نہیں مانتا. یہ بندہ زندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بلاتا ہے نا آؤ نماز کی طرف نہیں آ پھر ہر رات آسمان دنیا پر آخری وقت میں پیر میں آ گئے. ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا, ہے کوئی اولاد ماننے والا, ہے کوئی رزق مانتا ہے. اللہ بلاتا ہے. اس وقت مالک بلا رہا ہے, بندہ راضی نہیں ہوگا. وہ بندہ کہتا ہے جو قبر پہ کھڑا ہے, کہتا ہے اس وقت مالک راضی تھا, بندہ راضی نہیں تھا. مالک بلاتا تھا, بندہ چاہتا نہیں تھا. اسی میں کٹ گئی 60 سال 70 سال 80 سال. بندہ مر کے مالک کے پاس پہنچ گیا. آج بندہ ہاتھ جوڑ کے مان رہا ہے, آج مالک نہیں مان. وقت گزر جب مالک بلاتا تھا آیا نہیں. اب بندہ تو ہاتھ جوڑ رہا ہے, ترلے کر رہا ہے, مٹتے کر رہا ہے, رو رہا ہے. آج بندہ مانتا ہے, مالک نہیں مانتا. میرے بھائیوں, مسلمان کی خیر خواہی ایک بندے نے دوسرے بندے سے اونٹ لیا. سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی پاس بیٹھے ہوئے تھے. کئی اونٹ خریدے, اس میں ایک اونٹ ایپ والا, اس میں کوئی نقص وہ لے کے چلنے لگا. سودا طے ہو گیا. یہ صحابی رسول اٹھے اور اٹھ کر جا کے اس بندے کو کہنے لگے, خریدار کو, کہ میرے بھائی یہ جو اونٹ تم نے خریدے ہیں ان میں ایک اونٹ میں عیب ہے, نقص ہے, بیماری ہے, کمی ہے, کمزوری ہے. تو عیب والا اونٹ, عیب والا جانور لے کے جا رہا ہے, تو اپنے سودے کو دوبارہ سے دے. بندہ واپس آ گیا. اس نے دیکھا عیب تھا, دیکھا میں نہیں سوتا. بات آئی گئی. دوسرے لوگوں نے صحابی رسول سے پوچھا, بھائی ایک بندہ سودا کر رہا, دوسرا بندہ سودا کروا رہا, ایک لے رہا, ایک دے رہا, ایک خریدار ہے, ایک گاہک ہے. سودا ہو گیا, پیسے ادا ہو گئے. آپ کو کیا پڑی تھی کہ آپ جا کے اس کا سودا خراب کرتے اور آپ جا کے اس کو بتاتے کہ تیرے سودے کے اندر عیب ہے. انہوں نے یہ حدیث سنی. میں نے کہا میں کیوں نہ بتا, کیونکہ میں نے اللہ کے نبی پر جب میں ایمان لایا تھا, جب میں نے اسلام قبول کیا تھا, تو میں نے بیعت کی تھی, بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم. میں نے تو بیعت کی تھی. جب میں مسلمان ہوا میں نے کلمہ پڑھا تو اللہ کے نبی کی بیعت کی تھی, نماز قائم کروں گا, زکوٰۃ دوں گا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. جب اللہ کے نبی سے بیعت کر کے, عہد کر کے, وعدہ کر کے آج مسلمان کی خیر خواہی کرنے کی بات آئی ہے, مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں اس مسلمان جو عیب والی چیز خرید کے لے کے جا رہا تھا اور میرے علم میں تھا, میں نے اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے ایسا. کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہو, ہم کسی کی خیر خواہی کرتے نا؟ بالکل نہیں. ہم لوگوں کے تعلق نبھاتے ہیں, اللہ سے تعلق نہیں نبھاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من دعا الی ہدی, صحیح مسلم کی حدیث. وہ نیکی کا حکم کرنا, برائی سے منع کرنا, اس میں نیکیاں ہی نیکیاں. آپ نے ایک بندے کو نماز کا کہا, وہ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا. آپ نے ایک بندے کو روزہ رکھنے کی تلقین کی, اس نے روزے رکھنے شروع کر دیے. آپ نے ایک شخص کو ڈرایا کہ تمہارے پاس مال ہے, زکات نہیں دیتے. اس نے آپ کے کہنے پر, ترغیب دلانے پر, یاد کروانے پر, تذکیر کرنے پر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا شروع کر دیا. کوئی شخص حقوق العباد میں کمی کرتا ہے, اپنے رشتہ داروں, اعزاء و اقارب, گھر بار لڑتا جھگڑتا, کسی کی حق تلفی کرتا. حق تلفیوں کی میں کیا بات کہنا نہیں چاہتا, لیکن اس معاشرے کے اندر میں یہ کھلے دل پر اعتراف کرتا ہوں کہ میں
بہت وسیع الظرف اپنے آپ کو بنانے کے بعد اور کوشش کرتا ہوں کہ میرے چہرے پر کبھی کسی کو غم نظر نہ آئے. بڑی خوشحال زندگی ہے الحمدللہ، کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کتابی بندہ ہوتا ہے نا وہ دل حساس رکھتا ہے. اس معاشرے کے اندر چھوٹے چھوٹے واقعے جب میرے علم میں آتے ہیں نا، مطلب آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ میری کیا کیفیت ہوتی ہے، کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اتنا ظلم ہے اس معاشرے میں. ایک شخص ہے ساری عمر بیرون ملک کمائی، سچا واقعہ جو میرے سامنے بیان کیا گیا وہ بتا. ساری عمر بیرون ملک کمائی، بیمار ہوئے، کمپنی اچھی تھی، پینشن لگی واپس. زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، 20 30 50 ایکڑ زمین. اللہ نے بیٹا نہیں دیا، 2 بیٹیاں. اللہ کا کرنا اجل آئی، بندہ فوت ہو گیا. ایک بیوہ ہے، 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے چھوٹی چھوٹی ہیں. ابھی وہ بالغ ہوئی، شادی کے قابل. بچیوں کا تایا ان کا چچا ہے بڑا. چونکہ زمینداروں میں یہ رواج نہیں ہے، دیانو جائیداد نہیں دیتے، یہ رواج نہیں ہے زمیندار. اس نے کیا کیا ہے، اب وہ بچیوں پر اور اس بیوہ پر وہ تایا چچا بار بار اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ میرے حق میں اور میرے بچوں کے حق میں بیان دے کے اپنی اتنی ایکڑ زمین جو ہے وہ میرے نام کروا دے. کیوں؟ وہ کوئی غلط تو نہیں کر رہا. جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اس کے نزدیک وہ غلط کام نہیں کر رہا، کوئی ظلم نہیں کر رہا، وہ کوئی زیادتی نہیں کر رہا. بچی پڑھی لکھی ہے بڑی، وہ کہتی میں نہیں دوں گی بیان. اس کی ماں کیسے روتی ہے، کہتی ہے بیٹا دیا نو یہ کرنا میں. یہ لفظ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو اس کی ماں نے لفظ بولے ہیں کہ بیٹا عورتوں کا یہی کام ہے، ہم عورتوں کو جائیداد نہیں ملتی. اب اگر اس کا بیٹا ہوتا تو ساری جائیداد لے لیتا، بیٹیوں کو پھر بھی کچھ نہیں ملتا. لیکن میں کہتا ہوں جائیداد اس کی اولاد کو تو ملتی نا. میں یہ تو کہتا کہ ظلم ہوا ہے کہ اس کی بہنوں کو نہیں ملی، لیکن میں یہ تو کہتا ہوں اس کے بیٹوں کو ملی. اب تو اس کی 2 بیٹیاں اور 1 بیوہ ہے، لیکن چچا یہ کہتا ہے رواج کے مطابق کہ عورتوں کو زمینیں نہیں دی جاتی. کیوں؟ زمین اگلے کا چلی جاتی ہے. آپ کو اس میں درد محسوس ہے؟ یہ کیسا معاشرہ ہے؟ یہ فرعون کی، نمرود کی مثالیں کہ ہمارے گھروں کے اندر چچے یہ ظلم کر رہے ہیں، کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں. جا کے ان کو کہیں گے میں کہہ رہا ہوں جو وہ کر رہا ہے وہ غلط نہیں کر رہا. اس کے نزدیک جس معاشرے میں ہو رہا ہے وہاں غلط نہیں ہے. جس برادری سے، جس قوم، قبیلے، نسل سے وہ تعلق رکھتا ہے وہاں یہ برا کام نہیں. اگر برا ہوتا تو کبھی نہ کرتا. ان کے نزدیک یہ جائز کام ہے کہ عورتوں کو جہیز دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو جائیداد نہیں دی جاتی. یہ بات بیٹی کہتی میں نے نہیں کرنا، ماں کے ساتھ کہتی بیٹی یہ بیٹیوں کو یہی کرنا پڑتا ہے. شریف آگے سے ماں کیا کہتی ہے، یہ واقعہ میرے سامنے بیان کیا، مجھ سے پوچھا گیا آپ بتائیں کیا مسئلہ. میں نے کہا بالکل اس کے حق میں بیان نہیں دینے، بالکل نہیں دینے اس کے حق میں بیان. میں آپ کے ساتھ ماں آگے سے بیٹی کو نصیحت کرتی ہے، بیٹی شریف گھرانوں کی عورتیں جو ہے وہ عدالت میں جا کے اپنے خاندانوں کے خلاف بیان کریں. یہ گھرانے بنائے. میرے بھائیوں وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو میں پچھلے خطبے سے بتا کہ ہمارے اندر برائی کو دیکھ کر برائی کو ختم کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں لگا ہے اس کے گھر کا مسئلہ ہم نہیں کریں گے کہ ہم ان بیٹیوں کو اس بیوہ کے ساتھ کو جا کے تعلق کریں.
یہ ہمارے معاشرے میں آئے دن ہو رہا ہے. لیکن صحابی رسول نے سودا رکوا دیا. کیوں؟ کہا مسلمان کی خیر خواہی ہے، میرے سامنے ایپ والا 2 نمبر سودا ایک بندہ دوسرے کو بیچ رہا ہے اور مجھے پتا ہے، تو میں جا کے اس کو بتاؤں گا بھائی اسے سودا نہ لینا، یہ 2 نمبر چیز. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کئی بندے ماشاءاللہ بڑے بھلے معنی سے ہوتے ہیں اور کئی بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں. جو بھلے معنی سے ہوتے ہیں نا، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں کہ جب پہلی دفعہ ان سے ملتے ہیں اور کسی تھرڈ پرسن سے ملاقات ہوتی ہے تو کئی بندے اتنے ہوشیار نواب ہوتے ہیں، میں ان کو داد دیتا ہوں اور مجھے ایسے ہی بندے پسند ہوتے ہیں. وہ بول کے کہتے ہیں، جب وہ بندہ مل جل کے چلا جاتا ہے کہتے ہیں یار یہ بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا باپ آ گیا، دیندار ہے، نمازی ہے، لیکن نا مولانا صاحب اتنا لینڈ دین نہ کرتے. یہ خیر بھائی میں پوچھتا ہوں کیوں؟ وہ کہتا ہے یار نا اس بندے کا نا ساری سبزیاں اس طرح کے اس بندے کا لین دین. مجھے اب اس طرح کے بندے بہت پسند ہیں. یار اس بندے نے یہ جو کام کیا، اب ہم اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں اس بیمار معاشرے میں؟ اگر لگائی بجائی کرتا ہے، غیبت کی ہے. بھائی اس نے غیبت نہیں کی، اس نے اپنے اس بھائی کے ہزاروں لاکھوں روپے ڈوبنے سے بچا لیے. اس نے اس کی خیر خواہی کی، اس کی برائی نہیں کی، اس کی خیر اس طرح کی. اور غیبت 6 چیزیں ہیں جس میں کسی کی پیٹھ کے پیچھے بات کرنا غیبت نہیں ہوتا. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کے اندر کوئی ایسی وجہ دیکھتے ہیں جس سے وہ کسی دوسرے بندے کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو آپ اس بندے کی غیر موجودگی میں اس کو بتا سکتے ہیں کہ اس بندے کے اندر یہ مسئلہ ہے، لہٰذا اس سے بچ کے. یہ کوئی غیبت نہیں، یہ کوئی گناہ نہیں، بلکہ یہ خیر خواہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من دعا الی ہدی کان لہ مثل اجور من تبعہ غیر ان ینقص ذلک من اجورہم شیئا. صحیح مسلم کی حدیث. لوگوں ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کیا کرو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس شخص نے اپنے کسی دوسرے بھائی کو نیکی کی طرف، ہدایت کی طرف، اچھے کام کی تلقین کی، اس کے تلقین کرنے کے بعد جو بندہ بھی اس کی تلقین، اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے نیک عمل کرے گا، جتنا ثواب نیک عمل کرنے والے کو ملے گا اتنا ثواب دعوت دینے والے کو ملے گا. آپ کسی کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کے آئے نماز کے لیے، آپ کے کہنے پر مسجد میں آئے، اس نے ایک نماز پڑھی 4 رکعت نماز پڑھنے کا اس کو ثواب ملا اپنے فریضے کا. آپ کو بھی 4 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملا. کیوں؟ کہ آپ نے اس کو دعوت دی. من دعا الی ہدی، جو بندہ کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اس کے بلانے پر جو نیکی کرتا ہے جتنا ثواب نیکی کرنے والے کو ملے گا اتنا اس کو بھی ملے گا جس نے کوشش محنت تگودو کر کے اس بندے کو مسجد تک بلایا. یہ نیت ہے. ڈبل ثواب، اپنی نماز پڑھنے کا بھی ثواب اور اتنے لوگوں کو ساتھ نماز پڑھانے کا بھی ثواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اشفعوا فلتؤجروا، سفارش کیا کرو نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں. اگر آپ کا کہیں ہاتھ پڑتا ہے تو دوسروں کی سفارش کیا. سفارش کرنا بری بات نہیں، غلط کام میں سفارش کرنا. اگر ایک بندے کا جائز کام ہے اور اس نے کسی آفیشل سے ملنا ہے، کسی افسر سے ملنا ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ سلام دعایا اور اس بندے کا جائز کام ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے کہتا ہے حضرت آپ یہ کام کرتے ہیں تو میرا یہ کام ہے، آپ دیکھتے ہیں اس کی فائل بالکل بندہ ٹھیک ہے، جائز میرٹ پہ آپ فون کر کے اس کی سفارش کرتے ہیں، برا کام ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اشفعوا فلتؤجروا، ایک دوسرے کی سفارش کیا کرو اچھے کاموں میں. تؤجروا، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر دیا جائے گا. اس کا یہ بھی معنی ہے کہ ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کیا کرو. اس کا یہ بھی معنی ہے ایک شخص باہر سے آتا ہے اور حقدار ہے، وہ مسجد کے لیے بھی آ سکتا ہے، مدرسے کے لیے بھی آ سکتا ہے اور اپنی ذات کے لیے بھی آ سکتا ہے. تو مولانا صاحب آپ فرما دیں کہ لوگ میرے ساتھ تعاون کر دیں. اب پہلی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ میں اپنی جیب سے اس کے ساتھ تعاون.
اور پھر لوگوں کو بھی کہوں کہ بھائی لوگوں اس بھائی کے ساتھ تعاون کرنا یہ حقدار ہے، اس کو یہ ضرورت مند ہے. اگر میں اپنی جیب سے تعاون نہیں کر سکتا کم از کم میں اس بندے کی سفارش ہی کر دوں، اپنے ساتھیوں کو نمازیوں کو کہہ دوں بھائیو اس کے ساتھ تعاون کرنا یہ بندہ، اس کا بھی اجر کہنے کا بھی اجر. تو بھائی لوگوں کو نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، نیکیوں کا، ذکر الہی کا، خیر کی مجلسوں میں آنے کا، لوگوں کو تلقین کریں. آپ کے کہنے کی وجہ سے لوگ اس پر عمل کریں گے، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائیو نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے سے گناہ مٹ جائے. یہ فائدہ بتا رہا ہوں، اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. مسند احمد کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و نفسہ و ولدہ و جارہ یکفرہ الصیام والصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. آپ نے فرمایا آدمی کی جو آزمائشیں، فتنے اپنے گھر میں، مال میں، جان میں، پڑوسیوں میں، رشتہ دار، جو بھی پریشانیاں، مسائل، گناہ، آزمائشیں ہوتی ہیں، اس کو روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، صدقہ دینا اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا ان گناہوں کو مٹا دینا ہے. یکفرہ الصیام، روزہ، نماز، صدقہ، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا. یہ جو گھر کے اندر، گھر میں بندے سے کوئی برائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی گھر میں ایک دوسرے کے حقوق میں کمی آتی ہے، یا پڑوسی کے حقوق میں کمی آتی ہے، رشتہ داروں کے حقوق میں کمی آتی ہے، بندہ اپنے اندر کوئی برائی کرتا ہے. یہ برائیاں جو ہے، یہ برائیاں نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے سے یہ بندے کی برائیاں ہی ختم ہو جاتی. ایک ہے بندہ برائی سے بچے، ایک ہے بندہ نیکی کرے. ایک یہ ہے کہ بندے سے برائی ہو جائے تو مٹائے کیسے، ایک اللہ سے توبہ کرے اور دوسرا لوگوں کو جا کے نیکی کی تلقین کرے، وہ کی گئی برائی بھی مٹ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی ہر شخص ذمہ دار، ہر شخص صاحب منصب، کوئی شخص بری ذمہ نہیں ہے کہ میرا کیا کام، میری کوئی ذمہ داری. بتا گیا بندہ برائی لڑائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر شخص صاحب منصب ہے، اور تم میں سے ہر شخص سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے. کیا ہے ذمہ داری؟ مرد حضرات سنیں، بڑے سنیں، والدین، باپ دادا. آپ نے فرمایا الرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ. آپ نے فرمایا ایک مرد اپنے گھر والوں پر راعی ہے، نگہبان ہے، حکمران ہے، ذمہ دار ہے، صاحب منصب ہے. کل قیامت کے دن اس مرد سے، وہ بڑے بھائی کی صورت میں ہو، وہ دادا کی صورت میں ہو، وہ چچا کی صورت میں ہو، وہ سب سے جو زیادہ ذمہ داری ہے باپ کی صورت میں ہو، آپ نے فرمایا ہر مرد اپنے گھر والوں کے بارے میں کل قیامت کے دن اس مرد سے پوچھا جائے گا، بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، اپنے پوتوں اور پوتیوں کے بارے میں، اپنی بہنوں کے بارے میں، کہ جو آپ کے زیر سایہ آتے تھے، زیر پرورش آتے تھے، جو لوگ آپ کی کفالت میں آتے تھے، آپ نے ان لوگوں کے حقوق کے اندر کیا کمی کی ہے، کیا زیادتی کی ہے، اور آپ نے ان لوگوں کو نیکی کا حکم کتنا کیا ہے، برائی سے منع کتنا کیا ہے، آپ نے ان لوگوں کو نیکی کی طرف کتنا لے کے آئے اور برائی سے کتنا بچایا ہے، آپ لوگ کتنا زیادہ نیکی کا کام کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ایک آدمی، ایک مرد اپنے گھر، سارے گھر کا ذمہ دار ہے، سربراہ ہے. یہ سربراہ دنیاوی طور پر تو ہم کہتے ہیں فلاں گھر کا سربراہ ہے، بھائی اللہ نے سربراہ بنایا. وہ مردوں اپنی مردانگی سے عورتوں کو ڈرانے، مارنے، وراثتوں پہ قبضے کرنے، اس پہ مردان یہ کرنے کا کام ہے کہ اپنے بچوں کی، بیوی کی،
اپنے گھر والوں کی خیر خواہی کرو. کیوں؟ کیونکہ آپ کو گھر کا سربراہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے کہ وہ گھروں کے معاملات سیدھے. پھر عورت بھی ذمہ دار ہے جی، وہ بھی مسئولہ ہے. آپ نے فرمایا والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا. ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی منصب والی ہے، اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کی نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اس کے گھر کی چار دیواری کی ذمہ دار ہے کہ اپنے گھر کا خیال رکھنا، گھر کی خیر خواہی کرنا، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، بچوں سے اس نے سلوک کرنا، اور اپنی چادر چار دیواری عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا. یہ اس عورت کی ذمہ داری ہے. کل قیامت کے دن اس عورت سے اس کے گھر کی، اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت میں سوال کیا جائے گا کہ اس عورت نے اپنے شوہر کے گھر میں رہتے ہوئے کتنی ذمہ داریاں ادا کی. اور خادم، نوکر، ملازم، آپ نے فرمایا والخادم راع فی مال سیدہ وہو مسئول عن رعیتہ. اس میں سارے ملازمین آ گئے، گورنمنٹ کے، فیکٹریوں کے، کارخانوں کے، گھروں میں کام کرنے والے. آپ نے فرمایا جو ملازم ہے، خادم ہے، وہ اپنے سید، اپنے آقا، اس کے مال کا نگہبان ہے. جو ذمہ داری اس کو دی گئی وہ صحیح طریقے سے ادا کرنے کا ذمہ دار ہے. کل قیامت کے دن اگر ادا نہیں کرتا، اس کی نوکری کے بارے میں، اس کی خدمت کے بارے میں، اس کے پیشے کے بارے میں، اس کے منصب کے بارے میں، کہ اپنے مالک کے ساتھ جو آپ کو تنخواہ دیتا ہے، جس نے ملازمت میں رکھا ہے، آپ اس کے ساتھ کتنا انصاف کریں. اور قرآن مجید کی ایک آیت، ایک سورت جس کے بارے میں امام شافعی نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر، بھائیوں غور سے بات سنیں، امام شافعی کا یہ کہنا ہے اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سوائے اس سورت کے اور کوئی سورت نازل نہ کرتے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے اور لوگوں کے اچھے انجام کے لیے، یہ ایک سورت ہی کافی ہو جاتی. اور وہ کون سی سورت ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سارے انسان خسارے میں، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، اللہ قسم، سارے انسان خسارے میں، قسم ہے زمانے کی، سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے اہل ایمان کے اور نیک عمل کرنے والوں کے، اور جو نیکی کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں اور حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خسارے سے بچنے والا انسان زمانے کی قسم کھا کے اللہ کہہ رہا ہے، اللہ عصر کے وقت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، وہ لوگوں سارے خسارے میں. صرف ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، اور اس کے بعد دوسروں کو حق کی تلقین کرنے والے اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرنے والے، یہ ہیں لوگ جو خسارے سے بچے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کا نفاذ کرنا زور قوت کے ساتھ، بازو قوت کے ساتھ، تسلط کے ساتھ. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ایسا امر بالمعروف جس میں طاقت کا استعمال ہو، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جنہیں اللہ زمین میں حکومت عطا کرے گا، یہ موجودہ حکومت کے لیے بھی بات. لوگ تو تانا دیتے ہیں، میں تانا نہیں دوں گا.
ریاست مدینہ کی طرح کی ہوتا ہے۔ اس کی کیا کام کیا کرنا ہے؟ سود کی شرح 8% اتنے کر، شرم نہیں آتی ریاست مدینہ میں؟ سود کی پرسنٹیج اتنی کر دو ریاست مدینہ۔ بھائی دیوانے میں خواب نہ دیکھا کریں، اگر ایسا ہو سب سے پہلے میرے ایسا شخص جس کو جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں جمہوریت پرست نہیں ہوں، میں اسلام، عالم اسلام اور پاکستان کا ایک سپاہی ہوں اللہ کے مدد سے، میں جمہوریت پرست نہیں ہوں، نہ ڈکٹیٹرشپ کی پرستش کرنے والے۔ اور یہاں پر لوگوں کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے، تو فلاں جج صاحب کو نکال دیا، جج صاحب کو پاکستان کے محافظ اداروں کے خلاف باتیں کرنے کی اس طرح پبلک کے اندر کیا ضرورت؟ پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا، پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ اندر بیٹھ کے باتیں کی جاتی ہیں، میں کہتا ہوں وہ انوالومنٹ کرتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں یہ چھوٹی بات نہیں، لیکن اس طرح نہیں کرتا کہ امریکہ کے اندر کوئی جج کھڑا ہو کے CIA کے خلاف بیان دینے شروع کر ہوتا ہے، یا انڈیا کی کوئی سپریم کورٹ را کے خلاف بیان دے، کبھی سنا؟ پھر ختم نبوت کے سپاہی یہ باتیں، بھائی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں آپ نے ختم نبوت کے لیے بڑا کام کیا، لیکن آپ کو ملک کے اداروں کے خلاف اس طرح بات کرنے کا آپ کا منصب نہیں، آپ کا جو کوڈ آف کنڈکٹ لکھا ہوا وہ بھی اجازت نہیں دیتا اس طرح۔ پھر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کی، وقت کی حکومت کی ذمہ داری ہے نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھیں گے ان کو سزا دینا، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری۔ اگر نہیں کرتا تو ریاست مدینہ کا نام لینے کا فائدہ نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر نماز، سینٹ کے اندر نماز، عدالت کے اندر نماز، پولیس اسٹیشن کے اندر نماز، ہر جگہ پہ نماز کا نظام قائم کرنا ہماری عمران خان کی حکومت سے اور اس سے پہلی حکومتوں سے بھی اور جو آئندہ بھی آئیں گی، ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کے اندر نماز اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا جائے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، جو برائی کرے گا برائی کو زور بازو کے ساتھ حکومت وقت روکتی ہے۔ یہ میرا کام نہیں ہے کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا میں اس پہ جا کے شٹر گرا دوں، بھائی میرا منصب نہیں ہے۔ ہاں میرا بیٹا نماز نہیں پڑھے گا میں اس کو تھپڑ مار سکتا ہوں، لیکن میرا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا میں اسے زبان سے کہہ سکتا ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ سختی نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ سختی کرنی حکومت وقت نے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ فرمایا لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، لوگوں جو زکات نہیں دے گا ابو بکر صدیق کی تلوار سے زکات دے گی، جو زکات کا انکار کرے گا صدیق اکبر اس سے قتال لڑائی اور جہاد کرے گا۔ یہ عمر بن خطاب ہے۔ جو شراب پیے گا اس کے درے مارے جائیں گے۔ کس نے کرنا ہے؟ یہ خان صاحب آپ نے کرنا ہے۔ اس طرح بنے گی ریاست مدینہ کی طرح کی، جو بدکاری کرے گا اس کو درے مارے جائیں گے اگر غیر شادی شدہ، اگر شادی شدہ ہو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ قرآن مجید سورۃ کا حکم، جو کسی پاک دامن عورت پر یا مرد پر بدکاری کی بغیر دلیل کے تہمت لگائے گا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ میں نے آپ کو نہیں کہا، حکومت وقت نے کہا۔ میرے بھائیوں، جو پہلے میں نے بیان کیا دو خطبوں میں، پچھلے خطبے میں، وہ میری، آپ کی، خواتین کی، بڑوں کی، بھائیوں کی، علماء کی، سب کی ذمہ داریاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے۔ اب جو میں نے آخر میں بیان کیا ہے، حکومت وقت کی بنیادی ذمہ داری ہے نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا، تلقین کرنا، ترغیب دینا، اور نیکی پر لوگوں کو ابھارنا، جو نیکی کے واجبات اور فرائض کو چھوڑے اس کو بھی سزا دینا، ڈرانا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور جو برائی کرے، حرام کام کرے، اس کو سزا دینا، یہ بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حکومتوں کو بھی
حکمرانوں کو بھی اپنی ذمہ داریاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.